اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگوں کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور مخلوطی نظام یہاں ہو، تو مخلوطی نظام سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے اور اس کے نقصانات بے شمار ہیں۔ جی، یہی وجہ ہے کہ دور کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں چونکہ آپ نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح اور میری ازواج ماں کی طرح ہیں، تو اس وقت تو کوئی عورتوں کی ممانعت نہیں تھی، مسجد نبوی شریف میں آتی جاتی جو ہے نماز ایک جگہ پر مرد و زن کی ہوتی تھی۔ لیکن جوں دور بدلا، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا جب دور آیا تو حضرت فاروق اعظم نے سختی کے ساتھ عورتوں کو ڈانٹا اور منع کیا، فرمایا خبردار، آج کے بعد تم نے جو ہے وہ مسجدوں میں نہیں آنا، گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ اور گھر میں پھر فرمایا کہ 3-4 کمرے ہیں، سب سے اگلے کمرے میں پڑھنی ہے، جتنا پردہ ہو سکتا ہے تم نے پردے میں جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد عورتوں نے احتجاج کیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں، کہنے لگی عمر ہم پر سختی کرتے ہیں۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ یقیناً اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج موجود ہوتے، جیسے بناؤ سنگار تم کرتی ہو، اس کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یقیناً منع فرما دیتے، لہٰذا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوے کی تائید کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم ہیں، ام المومنین ہیں، پکان امت ہیں، ان کی باتوں میں برکت ہی برکت ہے۔ تو جب ان کے برعکس ہم کریں گے، ہم کہیں گے جی UK میں، لندن میں، جرمنی میں PhD ہمارا بیٹا کرے گا، یہ وہ مخلوطی نظام تعلیم میں جب جائے گا تو اس کے تباہ کن اثرات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم چند شواہدات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے اس ملک کے پاکستان کے اندر جو لوگ چاہتے ہیں کہ ترقی مخلوطی نظام تعلیم میں ہے وہ اس سے گریز کر سکے اور ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ ہم چند جو ہے حوالہ جات آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے ان کو سنیں۔ دیکھیں، ورجینا ایک ہے کہ غیر مسلمہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سنیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے ڈاکٹر ہوبرٹ کا اندازہ یہ ہے کہ بڑے مخلوط کالجوں میں یا لڑکوں کے کالج سے قریب واقع لڑکیوں کے علیحدہ کالج میں 80% لڑکیاں کالج کی تعلیم ختم ہونے سے پہلے جنسی تجربات کر چکی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قبل شادی کی جنسی تعلقات قائم کرنے والی لڑکیوں میں کالج کی طالبات کا تناسب ان کے مقابلے میں جنہوں نے کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی کہیں زیادہ ہے۔ ورجینا کے ایک چھوٹے سے لڑکیوں کے اسکول کے بارے میں خود وہاں کی فارغ التحصیل طالبات کا یہ کہنا ہے کہ 75 سے 85% تک لڑکیاں جنسی تعلقات قائم کر چکی ہوتی ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ مشی گن یونیورسٹی کی طالبہ کا اپنا اندازہ یہ ہے کہ گریجویٹ ہونے تک یہ مشکل 20% اور بعض کے خیال میں 30% لڑکیاں ایسی ہوں گی جنہوں نے جنسی تعلقات قائم نہ کیے ہوں گے۔ اسکولوں اور کالجز میں جنسی تعلقات اتنے عام ہیں کہ 6-8 ماہ کے بعد ہی وارث کے آ جانے پر تعجب کی ایک انگلی بھی نہیں اٹھتی، ہر 6 میں سے ایک دلہن پہلے سے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ حامل ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سراکوز یونیورسٹی کی 6000 طالبات میں اوسطاً 400 میں ہے کہ اس قسم کی جو ہیں وہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو یورپ میں مخلوطی تعلیم کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ انگلستان میں 1870 اور 1902 کے تعلیمی قوانین کے ذریعے مخلوط تعلیم جائز کی گئی، لیکن انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنس کے مقالہ نگار کے بقول شرفاء اور معززین نے اپنے بچے ان سکولوں میں بھیجنے پسند نہ کیے، یہاں تک کہ 1930 میں اور 1391 میں سکولوں میں سے صرف 1394 سکول مخلوط تھے۔ فرانس میں مخلوط تعلیم کی اجازت اس صورت میں تھی کہ لڑکیوں کی تعداد 50 سے کم ہو
اور لڑکوں کی 100 سے زیادہ نہ ہو، کسی بھی شرط کے پورا نہ ہونے پر علیحدہ سکول کھولنا لازمی تھا۔ ایک ماہر تعلیم میئر اپنی کتاب 20ویں صدی میں تعلیم کا ارتقاء، اس میں وہ لکھتا ہے کہ مخلوط تعلیم کو فرانس میں بالعموم پسند نہیں کیا جاتا۔ فرانس میں جب 1867 میں لازمی تعلیم کی گئی تو قاعدہ یہ بنایا گیا کہ ہر 500 کی آبادی میں لڑکیوں کا ایک علیحدہ سکول لازماً قائم کیا جائے۔ یہ مستقل اصول تھا کہ 13 سال کی عمر کے بعد ساتھ نہ پڑھایا جائے بلکہ علیحدگی کے عمل میں لائی جائے۔ جنوبی امریکہ کے ممالک میں اس کا رواج اس سے ہوا کہ عوام اپنی غربت کے باعث اپنے بچوں کو سرکاری سکولز میں بھیجنے پر مجبور تھے، اور یہ سکول مخلوط تھے۔ جو لوگ استطاعت رکھتے تھے کہ چرچ اور اکانونٹ کے سکولوں میں اپنے بچوں کی تعلیم دلا سکے، وہ مخلوط تعلیم کے سکولوں میں ہرگز بھی داخلے نہ دلاتے تھے۔ روس کا حال یہ ہے کہ انقلاب کے بعد 20 سال 1920 سے 1943 تک مکمل مخلوط تعلیم کا تجربہ کیا گیا، پھر جب عملاً اس کے خوفناک نتائج سامنے آئے تو اسے وہ ترک کیا گیا۔ اصل میں اہل مغرب اور ان کا تربیت یافتہ طبقہ مخلوط تعلیم سے چاہتا کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو یہ کتاب ہے التبشیر الاستعمال، اس کا صفحہ 295 پر ہے۔ سامراجیوں کا ایک پوپ کہتا ہے کہ شراب کا ایک جام اور حسین و جمیل دو چیزاں امت محمدیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں وہ اثر رکھتی ہے جو ہزار تو توپیں نہیں رکھتی، 1000 توپیں اتنا اثر نہیں رکھتی۔ لہٰذا اس امت محمدیہ کو مادہ اور جنس و شہوت کی محبت میں غرق کر ڈالو۔ اور صہیونی حکماء کے پروٹوکول میں لکھا ہے کہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہر جگہ اخلاقی حالت دیگر گوں ہو جائے تاکہ ہر جگہ ہم غلبہ حاصل کر سکیں۔ فرائڈ ہماری جماعت کا آدمی اور وہ کھلا جنسی تعلقات کے مناظر پیش کرتا رہے گا تاکہ نوجوانوں کی نظر میں کوئی چیز بھی مقدس نہ رہے، اور ان کا سب سے بڑا مقصد اپنی جنسی خواہشات کی تسکین بن جائیں، اور اس صورت میں ان کے اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔ اس اخلاق باختہ اور شہوت پرستی کے لیے سب سے مؤثر طریقہ مخلوط نظام تعلیم ہے، تاکہ ابتدا ہی سے لڑکوں اور لڑکیوں کی ذہن سازی کی جائے اور مادہ پرستی اور شہوت پرستی کو ان میں کوٹ کر بھر دیا جائے۔ اسی کو ایک صہیونی مبلغ ٹکلی کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی طرز کے لادینی سکولز کے کھولنے کی ہمت افزائی کریں، اس لیے کہ جب بہت سے مسلمانوں نے مغربی اسکولوں وغیرہ کی کتابیں پڑھی اور اجنبی غیر ملکی زبانوں کو سیکھا تو اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کا اعتقاد متزلزل ہو گیا۔ لہٰذا مغربی جو دنیا ہے اس کے مخلوط تعلیم کا حاصل خلاصہ کیا ہے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خود مغرب نے مخلوط تعلیم سے کیا حاصل کیا؟ اخلاقی معاشرتی نقصانات کو تو ایک طرف رکھیں، مثبت طور پر کیا فوائد حاصل کیے؟ وہاں ایک عرصہ سے عورتوں اور مردوں کو ایک ہی طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے اور وہ معاشرے میں مساوات کے نظریت کو قبول بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن اتنے سالوں کی تعلیم کے نتیجے میں کیا فی الواقعہ آج اجتماعی زندگی کے مختلف گوشوں میں مرد اور عورت برابر ہیں؟ کیا آج سائنس، ادب اور لٹریچر میں جو کام ہو رہا ہے عورتیں ان کا تقریباً نصف انجام دے رہی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مخلوط تعلیم اور مساوات کے اتنے طویل تجربہ کے بعد بھی کسی عورت کا وزیر بن جانا یا پائلٹ بن جانا یا کوئی اور ایسا ہی مردانہ کام کرنا اپنے اندر خبر کا پہلو رکھتا ہے؟ عورتوں کی جانب سے وہ اس قسم کے جو کارنامے سر انجام دینے پر آج بھی اس طرح واہ ہوتی ہے کہ جیسے تھا تو یہ مردوں کی کرنے کا کام، یہ سب باتیں ہیں۔ کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ عورت اپنا ایک علیحدہ اور فطری مقام رکھتی ہے؟ ساری مصنوعی کوششیں اسے اس مقام سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو مخلوطی تعلیم سے محفوظ رکھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ مخلوطی تعلیم منع ہے، اس کے نقصانات پھیلیں گے۔ اشرف تھانوی صاحب نے کہا تھا جائز ہے۔ آج دیکھ لیں، امام اہل سنت ولی کامل تھے، جو ان کی زبان سے مبارک جملے نکلے، آج اس کے نقصانات امت مسلمہ کے سامنے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اولادوں کو یورپی ممالک کی ایم فل پی ایچ ڈی کی نحوستوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔